ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہیں جا رہے تھے تو آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ رک کر آپ نے فاتحہ پڑھی۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ زاروں قطار رونے لگ گئے، زاروں قطار تڑپنے لگ گئے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں خون کے آنسو بہانے لگ گئی۔ اتنا روئے کہ کافی دیر تک روتے رہے، کافی دیر تک خون کے آنسو بہاتے رہے، کافی دیر تک تڑپتے رہے۔ جب کافی دیر آپ روتے رہے تو غلام نے کہا، حضور بندہ نواز خیر تو ہے، خاصیت الہی میں روتے تو آپ پہلے بھی ہیں، لیکن آج تو آپ زیادہ ہی رو رہے ہیں۔ حضور آج آپ کچھ زیادہ ہی تڑپ رہے ہیں، آج آپ کی آنکھیں خون کے آنسو بہانے لگ گئیں۔ حضور وجہ کیا ہے، کیوں روئے آپ؟ سیدنا عمر فاروق نے روتے ہوئے اپنی وجہ بیان کی، تڑپتے ہوئے اپنی ایک کہانی سنائی۔ کہا، میاں میرے غلام، ایک دن عمر کا اپنے کریم آقا کے ساتھ کہیں جانا ہوا۔ میرے کریم نبی جا رہے تھے، راستے میں سے قبرستان آیا، میرے کریم نبی اس قبرستان پہ رکے۔ میرے کریم نبی نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کرتے ہوئے میرے کریم نبی نے فرمایا، میرے عمر اس قبر کو تو نے دیکھا ہے؟ جی حضور میں نے دیکھ لیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، عمر یہ جو قبر ہے نا، یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اگر یہاں نجات نہ ملی تو اے عمر بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ میاں عمر قبر کو دیکھ کے اس لیے رو رہا ہے، اس لیے تڑپ رہا ہے، اس لیے چیخ رہا ہے، عمر کی آنکھیں اس لیے خون کے آنسو بہا رہی ہیں۔ آج میں نے جب قبر کو دیکھا تو میرے کریم نبی کا وہ فرمان عمر کو یاد آیا کہ میرے کریم نبی نے فرمایا تھا، عمر قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اگر یہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ جوانو، کیا تم جانتے ہو ایک قبرستان میں جا کر ایک قبر کی مٹی کو ہاتھ میں اٹھا کر پتہ ہے یہ کون رو رہا ہے؟ میاں یہ کوئی عام شخص نہیں رو رہا، خاصیت الہی میں آ کر یہ کوئی عام بندہ نہیں تڑپ رہا، نہ میاں نہ، یہ وہ شخصیت ہے جو 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ ہے، جس کے قوانین آج بھی چلتے ہیں۔ ہائے جوانو، آج تمہاری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑی، آج تمہاری جوانیاں کس سمت پہ چل پڑی، کس سائٹ پہ چل پڑی۔ اے جوانی میں تو اس درد کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے مرنا بھی ہے، جوانی میں تو اس سوچ کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے قبر میں بھی جانا ہے، جوانی میں تو اس کیف کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کو منہ بھی دکھلانا ہے۔ جوانو، خدا کے لیے اپنی جوانی کو دین کی راہ پہ ڈھال لو۔ جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، جوانی وہی ہے جو مالک کی دہلیز پہ گزر جائے۔ اے مالک کی چوکھٹ سے ہٹ کر گزرنے والی یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو قیامت کے دن شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ کبھی خشیت الہی میں تم لوگ روئے ہو؟ کیا تمہیں کبھی قبر یاد آئی ہے؟ دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھنے والوں، تم نے مرنا نہیں ہے، مرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کو کیا تم لوگوں نے منہ نہیں دکھانا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو امام صاحب نے تلاوت بیان کی۔ تلاوت کا ترجمہ یہ تھا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن
بندے کے سامنے اس کی چیز چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اس کے سامنے رکھ دے گا اور اس کی چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی اس کے سامنے رکھ دے گا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ بندے سے ان دونوں چیزوں کا حساب لے گا، یعنی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا بھی اللہ تعالیٰ حساب لے گا اور چھوٹی سے چھوٹی غلطی کا بھی اللہ تعالیٰ حساب لے گا، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا بھی اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق چیخ پڑے، آپ رو پڑے، روتے رہے۔ جب امام نے سلام پھیرا تو سیدنا عمر فاروق نے فوراً دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیوں میرے کریم رب، عمر تو ایک پل کے حساب دینے کی طاقت نہیں رکھتا، تو چھوٹی سی چھوٹی غلطی کا بھی حساب لے گا، تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا بھی حساب لے گا۔ جوانوں، خدا کے لیے میرے کریم رب کی رحمت تمہارا بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہی ہیں، وہ تو آوازیں لگا رہی ہیں، اور میرے گنہگار بندے ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، وہ ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، وہ ایک بار اپنا سر جھکا کر تو دیکھ، وہ بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ خشیت الہی میں رویا کریں صاحب، کریم رب کی چوکھٹ پہ آیا کریں، اپنا سر سجدے میں جھکایا کریں، رو رو کر خون کے آنسو بہا کر دعا کیا کریں، اور میرے کریم رب بھوکا روٹی کی طرف نہ جائے تو اور کہاں جائے، پیاسا پانی کی طرف نہ جائے تو اور کہاں جائے، مولا بخشش کا بھوکا تیری چوکھٹ پہ آ گیا ہے، آج مجھے معاف کر دے، آج سے میں پکی توبہ کرتا ہوں، آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانوں، آؤ نا تم بھی اللہ کے حبیب بن جاؤ، آؤ نا اللہ کے دوست بن جاؤ، اور جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گی۔